أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صحابہ کرام رضوانُல்லாہ علیہم اجمعین کا جو پہلا اور دوسرا دستہ تھا جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کھلے عام تو نہیں کہنا چاہیے بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ جب انفرادی طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انڈیویجول پرائیویٹ یا یوں کہہ لیجئے سیکرٹ دعویٰ کا پروگرام اسٹارٹ کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے جب سورہ مدثر کی آیات نازل کی تھیں شروعاتی ابتدائی، تو اس کے بعد جن حضرات نے اسلام قبول کیا تھا اس میں سب سے پہلا دستہ جو تھا اس میں ہم نے 6 اصحاب رسول کا ذکر جو ہے وہ آپ کے سامنے تفصیلی کیا تھا، اور پھر 12 جو ہیں وہ حضرات کا ذکر جو ہے ان میں کچھ عورتیں بھی تھیں اور کچھ مرد بھی تھے، ان کا ذکر جو ہے بہت ہی بریفلی آپ کے سامنے کر دیا تھا۔ تو تقریباً 20 لوگ کے قبول اسلام کے بعد ایک اور جو جس کو کہتے ہیں تھرڈ بیچ آف کنورٹس، اب ان کا نام میں یہاں اس لیے بیان نہیں کر رہا کہ ان کے بارے میں پھر آگے جہاں پہ ریلیونٹ ڈسکشن مجھے لگے گا میں ان کو ذکر کر دوں گا۔ تو تقریباً اس میں جو ہیں وہ 22-23 حضرات نے اس دستے کے بعد اسلام قبول کیا، تو تقریباً 40 سے لے کے 43 لوگوں کے قبولیت اسلام کا جو مرحلہ ہے اس تک ہم لوگ پہنچ چکے ہیں۔ تو ایسے حضرات کو، ان اصحاب رسول کو خاص طور پہ السابقون الاولون کہا جاتا ہے۔ سابق کہتے ہیں کسی بھی چیز میں سبقت لے جانا، کسی بھی چیز میں آگے بڑھ جانا، اور اولون کہتے ہیں ان لوگوں کو جو کسی بھی چیز میں اول ہوں، سب سے پہلے ہوں۔ تو یعنی ایک اعتبار سے دونوں معنی میں بڑی سملیرٹی ہے کہ سابق کہتے ہیں کسی بھی چیز میں آگے بڑھ کے کسی کام کو کرنا ہے نا، اور اول کہتے ہیں کہ پہلا دستہ جو ہوتا ہے، پہلا جو بیچ ہوتا ہے، پہلا بیچ لوگوں کا جو ہے ان کو اولون کہا جاتا ہے۔ تو وہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے ابتدائی دور میں اسلام قبول کیا ان کو السابقون الاولون کہا جاتا ہے۔ کیا صرف انہی کو السابقون الاولون کہا جاتا ہے؟ نہیں، بلکہ اور بھی اصحاب رسول ہیں، اور یعنی انفیکٹ اصحاب رسول ہی نہیں بلکہ امت کے بعد کے طبقات جو ہیں جنہوں نے صحابہ کرام کی ہو بہو اتباع کی، ان کو بھی السابقون الاولون کہا جاتا ہے۔ لیکن اس فریز کا، اس تعریفی کلمے کا اولین مصداق جو ہیں، اولین یہ بات ویلڈ جو ہے وہ صحابہ کرام کے اس دستے پہ ہے جن کا ذکر میں نے آپ کے سامنے کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو آج کا جو درس ہے وہ اس کی شروعات ہم انہی اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تقریباً 40 to 43 تعداد کے اعتبار سے، ان کی جو اسپیشل کوالٹیز تھیں، ان کی جو خصوصیات تھیں، وہ جو ان کے اندر جو فیچرز تھے جو ان کو باقی لوگوں سے، عام مسلمانوں سے اور صحابہ کرام میں بھی باقیوں سے زیادہ ممتاز جو خوبیاں ان کو کرتی ہیں، ان کا ذکر کریں گے۔ ان خوبیوں میں بہت زیادہ تفصیلی بیان نہیں کروں گا، بہت جو یعنی یوں کہہ لیجیے کہ سب سے اسپیشل کوالٹیز جو ہیں ان کا ذکر کروں گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کوالٹیز دوسرے اصحاب رسول میں موجود نہیں تھیں، ایسا نہیں ہے، لیکن چونکہ ان حضرات نے اس وقت اسلام قبول کیا جبکہ اسلام کی قبولیت جو ہے ایک اسٹرینج فینومینا تھا، ہے نا، اسٹرینج اس اعتبار سے کہ یہ نئی نئی دعوت تھی، اور اس وقت قبولیت اسلام گویا کہ اپنی سوسائٹی میں، اپنی جس سماج کے اندر وہ رہتے تھے اس سماج کے ساتھ یعنی اس سماج کے ساتھ ایک طرح سے کانفلکٹ کی سچویشن پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس صورتحال میں ان حضرات نے چونکہ اسلام قبول کیا تو اس قبولیت اسلام میں کسی بھی قسم کا مفاد دنیاوی ان کے ساتھ نہیں تھا، کسی بھی قسم کا فیوریبل سچویشن ان کے لیے نہیں تھی۔ فیوریبل تو کیا، یعنی قبولیت اسلام کے نتیجے میں ان کو جو پریشانی اور مصائب اور دقتیں جھیلنی پڑی ان کا ذکر آگے آ جائے گا۔ تو یہ ساری چیزیں اس بات کی مزید گواہ ہیں کہ ان حضرات نے، ان اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قبول کیا اسلام تو خالص اللہ رب العالمین کی رضا جوئی کے لیے کیا، اس کے ساتھ کوئی اور دوسرا مقصد اٹیچ نہیں تھا۔ اب بہت سے لوگ ہم میں سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم بھی تو دین کا عمل کرتے ہیں تو ہمارا بھی کوئی دوسرا مقصد نہیں ہوتا، ہمارا بھی تو اللہ کی رضا ہی ہوتی۔ اس کا جواب ہوگا یس اینڈ نو، دونوں، یعنی یہ بات کچھ حد تک صحیح بھی ہے اور کچھ حد تک غلط بھی ہے۔
ہم جو دینی کام کرتے ہیں اس میں بہت حد تک اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی بھی مقصد ہوتی ہے، لیکن ہم جو دینی کام کرتے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں انہیرنٹلی سوشل ایکسیپٹیبلٹی کا پہلو بھی ہوتا ہے. مثال کے طور پہ کتنا ہی بے دین خاندان کیوں نہ ہو، وہ اپنے بچوں کو قرآن ناظرہ ضرور پڑھاتے ہیں، ہے نا؟ کیوں نہیں، کیوں پڑھاتے ہیں؟ ایک تو یہ کہ وہ مانتے ہیں قرآن اللہ کا کلام ہے، وہ عمل کرے نہ کریں وہ مانتے ہیں کہ اللہ کی کتاب ہے، قابل تعظیم چیز ہے، بچوں کو آنا چاہیے، پڑھنے آنا چاہیے. دوسرا کہیں نہ کہیں ایک جو ڈرائیونگ فورس ہوتا ہے ان کے پیچھے وہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر ہم قرآن ہی نہیں پڑھائیں گے اپنے بچوں کو، ہمارے بچے دیکھ کے قرآن نہیں پڑھ سکیں گے، نماز ان کو پڑھنے نہیں آئے گا، تو سماج جو ان کو تھو تھو کرے گا ان کو، ہے نا؟ سوسائٹی میں ان کی کوئی عزت ہی نہیں رہے گی، لوگ ان پہ ہنسیں گے کہ تم کو قرآن دیکھ کے پڑھنا نہیں آتا. ٹھیک ہے؟ اور لوگوں کو ہم کیا جواب دیں گے کہ بھائی ہمارے بچوں کو ہم نے قرآن نہیں پڑھا ہے. ٹھیک ہے، یہ دوسرا پہلو بھی کہیں نہ کہیں یہ بھی ایٹ پلے ہوتا ہے. تیسری بات یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان جب یعنی بے دین بھی ہو تو بھی اس کے اندر ایک گلٹ تھوڑا سا انہیرنٹلی کہیں نہ کہیں ہوتا ہے، تو وہ اس گلٹ کو اوور کم کرنے کے لیے کچھ ایسے اعمال کرنا چاہتا ہے جس کے ذریعے وہ بے دینی کا دھبا اس کے دل پہ خود وہ محسوس نہ کرے. ٹھیک ہے، جیسے مثال کے طور پر کوئی انسان بے دین ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو بالکل ہی دیندار نہیں ہوتے لیکن چیریٹی وغیرہ کا کام بہت کرتے ہیں. تو وہ اس کی بھی دو وجہ ہوتی ہے، ایک تو یہ کہ لوگوں کا بھلا کرنا چاہتے ہیں، دوسری یہ کہ وہ کہیں نہ کہیں ایک انٹرنل گلٹ بھی ہوتا ہے کہ ہم اگر ایک چیز نہیں کر رہے ہیں تو کم سے کم ہم دوسری چیز تو کر رہے ہیں، یعنی ہم بالکل ہی برے نہیں ہیں، ہمارے اندر یہ کوالٹی بھی ہے، یہ اچھائی بھی. اور یہ مطلب میں اس چیز کو وہ نہیں کہہ رہا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ تین فیکٹرز ایٹ پلے ہوتے ہیں ہماری دینداری میں. ٹھیک ہے، صحابہ کرام کی دینداری میں باقی دو فیکٹرز تھے ہی نہیں، یعنی ان کو سوشل ایکسیپٹیبلٹی کے لیے دین نہیں سیکھنا تھا بلکہ وہ ان کا دین سیکھنا سوشل ان ایکسیپٹیبلٹی کا ریزن بن جائے گا. ٹھیک ہے، پہلی بات. دوسری بات، ان کو کسی گلٹ سے لڑنا نہیں تھا کیونکہ وہ کسی مسلم سوسائٹی کے پیداوار نہیں تھے، ہے نا؟ وہ ایک مشرکانہ سوسائٹی کے، اور وہ بھی انتہائی یوں سمجھ لیجیے کہ گمراہی اور ضلالت میں مبتلا سوسائٹی کے پیداوار تھے. تو وہ دین سے قربت اس لیے نہیں حاصل کرتے تھے یا دینی اعمال اس لیے نہیں حاصل کرتے تھے کہ وہ انٹرنل گلٹ کو شانت کر سکیں، نہیں. گلٹ والا فیکٹر ان کے ہاں بہت کم تھا. ٹھیک ہے، کیونکہ گلٹ بھی آتا ہے پرورش سے، ہے نا؟ آپ کسی چیز کو کتنا بھی انکار کر لیں لیکن جس سوسائٹی کے آپ پروردہ ہوتے ہیں اس سوسائٹی کی جو اخلاقی قدریں ہوتی ہیں اس کے خلاف اگر آپ جاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں گلٹ محسوس ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب ایک آدمی جو بالکل ہی اسلامی سوسائٹی کا پیداوار نہ ہو تو اس کے اندر اللہ کی نافرمانی میں کوئی گلٹ پیدا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، ہمارے یہاں ہو سکتا ہے کیونکہ ہم کہیں نہ کہیں ایک روایتی مسلم گھرانوں سے ہمارا تعلق ہے، تو اگر ہم چند چیزیں چھوڑ دیں گے، مثال کے طور پہ ہم میں سے کوئی یعنی کوئی مسلم اگر شراب پیتا ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، تو وہ کہیں نہ کہیں اپنے دل میں سوچتا ہے یار بڑا غلط کام کر رہا ہوں، ہے نا؟ اس لیے وہ چھپاتا ہے اس چیز کو. تو یہ جو گلٹ والا فیکٹر ہوتا ہے نا، اس میں بہت بڑا رول ہوتا ہے انسان کی سوسائٹی کا، انسان کے ماحولیات کا، اور اس کی سماج کی اخلاقی قدروں کا. ٹھیک ہے، تو یہ اخلاقی قدریں صحابہ کرام کے سوسائٹی میں نہیں تھیں، یعنی مشرک یعنی اسلام سے پہلے. تو اگر وہ اللہ کی نافرمانی کرتے تو کوئی گلٹ کانشیس ان کے اندر ایسا نہیں تھا جو ان کو کہتا ہے کہ تم اللہ کی نافرمانی کیوں کر رہے ہو، ہے نا؟ یہ میں قبولیت اسلام سے پہلے کی بات بتا رہا ہوں، یہ مت سمجھیے گا کہ میں صحابہ کرام کے قبولیت اسلام کے بعد کی بات بتا رہا ہوں، نہیں. اسی طرح ان کا سوشل ایکسیپٹیبلٹی والا کوئی نہیں تھا بلکہ اس کا برعکس، اس کا الٹا معاملہ تھا کہ اگر وہ دین کی قربت حاصل کریں گے، دین کو مزید سیکھیں گے، تو اس کے نتیجے میں مزید وہ جو ہے یوں سمجھ لیجیے سوسائٹی سے کٹ آف ہو جائیں گے. تو یہ دو اپوزٹ فیکٹر کے ہونے کی وجہ سے ایک واحد فیکٹر بچتا ہے جو صحابہ کرام کے قبولیت اسلام اور ان کے اعمال کا ڈرائیونگ فورس تھا، انسینٹو تھا، وہ ہے اللہ رب العالمین کی رضا. تو اس معاملے کو آج ہم اچھے سے سمجھیں گے انشاءاللہ. تو یہ میں سمجھتا ہوں ابھی تک جو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں وہ کچھ حد تک واضح ہوئیں، کچھ کلیئر ہوئیں. آگے چلتے ہیں. تو ان اسپیشل کوالٹیز میں السابقون الاولون کی ان اسپیشل کوالٹیز کو ہم بیان کرنے جا رہے ہیں. تو اس میں پہلی اسپیشل کوالٹی جو صحابہ کرام کی ہے اور اس دستے کی ہے، یعنی پہلے تین دستے کی بات کر رہا ہوں میں، پہلے تین بیچ کی بات کر رہا ہوں. پہلی کوالٹی جو تھی وہ کمپلیٹ سبمیشن کی تھی، مکمل ہتھیار ڈالنا جس کو کہتے ہیں، ہمارے یہاں محاورے میں اردو میں کہتے ہیں. ہتھیار ڈالنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی کی اطاعت کو قبول کر لیں تو پھر اس کی اطاعت کو اس طرح کیا جائے
کہ اس میں اپنی خواہشات کا، اپنی ترجیحات کا کوئی دخل نہ رہے. ٹھیک ہے. چلیے آگے چلتے ہیں. تو صحابہ کی خصوصیات میں سے ایک جو خاصیت تھی وہ کمپلیٹ سبمیشن کی تھی. اب کمپلیٹ سبمیشن کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اب ہم میں سے ہر کوئی یہ کہہ سکتا ہے، ہم بھی یہ جس سوسائٹی کے اندر رہتے ہیں، ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ پہ، یوم آخرت پہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اللہ کی کتابوں پہ، اللہ کے فرشتوں پہ، تقدیر پہ ایمان ہے. تو یہ چیزوں پہ ہمارا ایمان ہے، تو ہم بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے کمپلیٹ سبمیشن کرتے ہیں. آپ کسی جاہل سے جاہل مسلم سے بھی پوچھیں گے کہ بھائی یہ بتاؤ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول جو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سینگ جو ہے، وہ زیادہ قابل عزت ہے یا تمہاری اپنی خواہش؟ تو وہ یہی کہے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول زیادہ اہمیت رکھتا ہے. شرابی ہوگا تو بھی یہی بات کہے گا، انلیس کہ وہ انسین نہ ہو، یعنی صحیح دماغ والا ہو، تو وہ یہی بات کہے گا. لیکن عملی زندگی کی جہاں تک بات آتی ہے تو کمپلیٹ سبمیشن لیک کرتا ہے ہمارے یہاں سے. اب اس کی ایگزامپلس میں دیتا ہوں میں آپ کو. ہمارا جو روایتی گھرانہ ہے مسلمانوں کا، ان میں آپ ایک چیز نوٹ کریں گے کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم بہت ہے، قرآن کی تعظیم بہت ہے نا، ان چیزوں کی بڑی عزت مانی جاتی ہے. لیکن ایسی چیزیں جو ان کے کلچر اور ان کی اپنی سوسائٹی سے مخالف ہو، اس پہ اگر حدیث پیش کر دی جائے ان کے سامنے، تو بھی وہ مختلف طرح کی تعویلات کرنے لگتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں یار، جس سماج کے اندر رہنا ہے اس کو بھی تو خوش کرنا ہے، گھر والوں کی بھی تو اپنے شوق ہیں، ہے نا، ہمارے بڑوں کی بھی تو اپنی روایتیں ہیں، ہے نا، ہماری بھی تو اپنی تہذیب و ثقافت ہے. تو پتہ یہ چلا کہ ان چیزوں میں، جن چیزوں میں ان کا اپنا دل اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ اس معاملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن نے جو کہہ دیا وہ مان لو، ان معاملات میں تو پوری بات مان لی جاتی ہے اور اس میں خوب تعظیم کی جاتی ہے، خوب عزت کی جاتی ہے. اور ایسا نہیں ہے، یہ بھی جذبہ جو ہے وہ اچھا ہی جذبہ ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے. لیکن یہاں لیک کیا کرتا ہے؟ لیک یہ کرتا ہے کہ وہ چیزیں جو آپ کے کلچر کا پارٹ نہیں، وہ چیزیں جو آپ کی تہذیب اور آپ کی روزمرہ کی زندگی کا پارٹ نہیں ہے، اس پہ کوئی حدیث آپ کے سامنے لا کے رکھ دی جائے، کوئی قرآن کی آیت آپ کے سامنے لا کے رکھ دی جائے، کوئی دین سے نص آپ کے سامنے لا کے رکھ دی جائے، تو آپ تعویل کرنے لگے کہ نہیں نہیں ایسا نہیں، ایسا، ارے یار تم سمجھتے نہیں ہو، ایسا نہیں، ایسا ہونا چاہیے. تو یہ شو کرتا ہے کہ لیک آف کمپلیٹ سبمیشن. سبمیشن تو ہے چند چیزوں میں، لیکن کمپلیٹ سبمیشن نہیں ہے. اس معاملے میں صحابہ کرام کو بہت امتیاز حاصل ہے کہ صحابہ کے سامنے کوئی قرآن کی آیت آ جائے، کوئی حکم اترتا تھا اللہ تعالیٰ کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کو ارشاد فرماتے تھے، تو انتہا کی حد تک، انتہا یعنی اطاعت میں انتہا کے درجے کو پہنچے ہوئے تھے صحابہ. عبداللہ ابن عمر کے بارے میں آتا ہے، ایک بار دروازے اپنے روڈ پر سے گزر رہے تھے، اور ہم اور آپ بعض دفعہ صحابہ کے بعض واقعات پڑھیں گے تو ہمیں اندر سے محسوس ہوگا، ہنسی بھی آئے گی، اور بعض دفعہ یہ لگے گا کہ ارے یار یہ تھوڑا زیادہ ہو رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے اندر جو ذہن پروگرامڈ ہے نا، وہ کمپلیٹ سبمیشن کے لیے پروگرامڈ ہی نہیں ہے. تو ہمیں بعض چیزیں لگے گی تھوڑی اٹپٹی. عبداللہ ابن عمر ایک بار راستے سے گزر رہے تھے، روڈ پہ سے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تقریر فرما رہے تھے. تو مسجد میں جو لوگ کھڑے تھے، اصحاب جو صحابہ کھڑے تھے، ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجلسو، ہے نا. تو وہ صحابہ بیٹھ گئے. عبداللہ ابن عمر کے کان میں یہ بات پہنچی جبکہ وہ روڈ پہ واک کر رہے تھے. انہوں نے اس بات کو گوارا نہیں کیا کہ ہمارے لیے تو حکم نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، انہوں نے تو مسجد والوں کو حکم دیا ہے. تو عبداللہ ابن عمر جس راستے سے گزر رہے تھے، جس مقام سے گزر رہے تھے، وہیں پہ راستے پہ بیٹھ گئے. اب یہ چیز ہمیں تھوڑا عجیب لگ سکتی کہ یار عبداللہ ابن عمر کو سمجھنا چاہیے تھا کہ وہ تو اللہ کے رسول نے مسجد والوں کو حکم دیا تھا، ہے نا، وہ راستے پہ کیوں بیٹھ گئے؟ اور اگر وہ نہیں بیٹھے تو گناہ گار بھی نہیں ہوتے، سمجھ لیجیے اس بات کو، کیونکہ اللہ کے رسول نے واقعتاً مسجد والوں کے لیے حکم دیا تھا. لیکن یہ کمال اطاعت کا جذبہ تھا کہ اگر میرے کان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم پہنچا ہے تو پھر میں بالکل اس میں تعویل کیے بنا اس پہ عمل کر لوں. یہ چیز ہمارے یہاں لیک کرتی ہے. اب میری بات کو سمجھیے گا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ روڈ پہ جا کے بیٹھ جائیں اس حکم کی اطاعت میں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے سامنے اگر کوئی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے، ہمارے سامنے اگر کوئی قرآن کی آیت آ جائے اور واضح طور پہ صحیح طریقے سے ہم تک پہنچ جائے، ہے نا، اور ہمارا دل مطمئن ہو جائے کہ ہاں واقعی اللہ کا کلام ہے، اور واقعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور واقعی اللہ کے رسول نے اس چیز کا حکم فرمایا ہے اور اس چیز سے منع فرمایا ہے، تو پھر اگر ہم تعویلات کرتے ہیں تو ہماری ایمان میں بہت کمی ہے، بہت بڑی کمی ہے.
اور پھر اس کمی کو ہم اپنی دوسری نیکیوں سے پر کرنے کی جو کوشش کرتے ہیں وہ صرف اپنے دل کے اطمینان کے لیے کرتے ہیں. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کو فرائض زیادہ محبوب ہیں اور حرام سے بچنا زیادہ پسندیدہ ہے. ان کی ادائیگی کے بعد نوافل کا نمبر آتا ہے. اب میں اگزامپل دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دے دیا. اب آپ اپنی دنیاوی مصلحت کے تحت سود میں ٹریڈ کر رہے ہیں, سود لے رہے ہیں, سود دے رہے ہیں, ٹھیک ہے, بزنس چلا رہے ہیں سود پہ, اور تعویل یہ کر رہے ہیں کہ نہیں بھائی مجبوری میں ہم کر رہے ہیں. اور دوسری طرف آپ نے کیا کیا کہ اپنے اندر کے اس گلٹ کو ختم کرنے کے لیے نوافل نماز جو ہے اس میں اضافہ کر دیا, اور اپنے دل کو اس بات پہ مطمئن کر لیا کہ یار میں تو دینداری میں بڑی محنت کر رہا ہوں, میں تو رات کو اٹھ کے تہجد بھی پڑھ رہا ہوں, میں مغرب کے بعد 6 10 رکعت نماز بھی پڑھ رہا ہوں, میں فرض نماز کے علاوہ اتنی نوافل بھی پڑھ رہا ہوں. یہ آپ نے اپنے دل کو تو اطمینان دے دیا, لیکن آپ نے کمپلیٹ سبمیشن کا جذبہ نہیں دکھایا. آپ نے یہ اپنے عمل سے ثابت کیا کہ اللہ تو جس چیز سے روک رہا ہے میں اس چیز سے تو نہیں رکوں گا, لیکن ہاں کچھ دوسری چیز میں اضافہ کر کے جو ہے تجھے خوش کرنے کی کوشش کروں گا اور خود کو بھی خوش کرنے کی کوشش کروں گا. میں اگزامپل دیتا ہوں. آپ کا کوئی غلام ہو, آپ نے کسی کو امپلائی ہائر کیا, ٹھیک ہے, آپ اس سے پانی مانگتے ہیں, وہ پیر دبانے لگتا ہے. آپ کو لگی ہوئی ہے پیاس, آپ کہہ رہے ہیں پانی لے کے آؤ, اور وہ کہتا ہے آپ کی پیٹھ آ کے دبانے لگتا ہے. تو کر تو وہ آپ کا بھلا ہی رہا ہے, لیکن کیا آپ اس سے خوش ہوں گے؟ نہیں ہوں گے. کیونکہ خوشی جو ہے حکم دینے والے کو خوشی تب محسوس ہوتی ہے جب حکم جو دیا جائے اس کی پورتی کر دی جائے, پھر ایکسٹرا وہ آپ کا پیر دبائے, آپ کی خدمت کرنے لگ جائے, آپ کو دوسرے فائدے پہنچائے, تو آپ خوش ہوں گے کہ ہاں چلو اس نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی, اس کے بعد اس نے ایڈیشنل کام جو ہے وہ کیا ہے. یہی معاملہ شریعت کا بھی, کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو فرض قرار دے دیا ہے اور جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے, ان چیزوں کو کا علم آ جانے کے بعد اگر آپ ان چیزوں سے نہیں رکتے ہیں اور دوسرے اعمال کے ذریعے اس کی بھرپائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں جان بوجھ کے, تو اللہ گواہ ہے اس کی بھرپائی نہیں ہوگی الا ماشاء اللہ. اللہ کسی کو معاف کر دے تو پھر اس پہ تو ہمارا کوئی اختیار نہیں. اللہ تو ارحم الراحمین, بنا کسی عمل کے بھی کوئی انسان جائے اور اللہ چاہے تو اس کو معاف کر سکتا ہے. میں وہ نہیں کہہ رہا, ایکسیپشن کی بات نہیں کر رہا. اللہ تعالیٰ پوری قدرت رکھتا ہے, جس کو چاہے معاف کر دے, ٹھیک ہے. میں اس ایکسیپشن کی بات نہیں کر رہا, میں قانون کی بات کر رہا ہوں. تو یہاں ہے کمپلیٹ سبمیشن جو ہمارے یہاں سے لیک کرتا ہے. ہم روایتی گھرانوں کے یہاں بھی, اور مسلمانوں کا جو روایتی گھرانہ ہے ان کے یہاں سے اچھے جذبات ہونے کے باوجود یہ چیز لیک کرتی ہے. لہٰذا ہم تجارت میں اللہ کے احکام کو پیٹھ پیچھے ڈال دیتے ہیں, ہم اپنی آفس کی روزمرہ زندگی میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پیٹھ پیچھے ڈال دیتے ہیں, اور ہم نے اللہ کی اطاعت کو محدود کر دیا ہے صرف عبادات کی حد تک, کہ وضو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ ہو, ٹھیک ہے, روزہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ ہو, نماز کے جو فروعی ارکان ہیں وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ ہو. لیکن تجارت جب میں کرنے جاؤں گا, جب میں جاب کرنے جاؤں گا, تو اس میں میری اپنی مرضی چلے گی. اس میں اگر مجھے معلوم بھی چل جائے کہ اللہ کے رسول نے فلاں چیز کو حرام کر دیا ہے اور فلاں چیز سے روک دیا ہے, تو میں اس پہ بات نہیں مانوں گا, ٹھیک ہے. میں شادی اپنی مرضی سے ہی کروں گا, جتنے مجھے دھوم دھڑاکے کرنے ہیں وہ سب کروں گا, جتنی حرام خوری کرنی ہے وہ سب کروں گا. ہاں جب مسجد کے اندر جاؤں گا تو میں وضو بالکل اسی طریقے پہ کروں گا جس طریقے پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے, اور میں اس کا انکار نہیں کر رہا, وہ کرنا چاہیے. اگر کوئی شخص وضو بھی نہ کرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ تو انتہائی بدبخت ہے, ٹھیک ہے. لیکن بس میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اطاعت کا دائرہ کار صرف مساجد کی 4 دیواریاں نہیں ہیں, اس کے باہر بھی اللہ کی اطاعت ہے, اور اس کے باہر بھی آپ سے حساب لیا جائے گا. آپ جو روزمرہ کے معاملات کر رہے ہیں, شادی ہو, وراثت کے قوانین ہو, ہمارے یہاں بہت بڑا یعنی بہت بڑا کیا, میں سمجھ لیجیے کہ بہت دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ 90% سے زیادہ بڑا طبقہ ہے, ان کے یہاں جو وراثت کے قوانین ہیں, انہیریٹنس کے لاز جو ہیں اسلام کے, اس کے مطابق جو ہے وہ ویلتھ ڈسٹریبیوٹ نہیں کیا جاتا بھائی بہنوں کے درمیان. اپنی مرضی ہے, ابا نے بڑے بیٹے کو زیادہ زمین لکھ دی, چھوٹے بیٹے کو کچھ بھی نہ دیا, بیٹی کو کچھ بھی نہ دیا. تو اس قسم کی باتیں ہیں جو انتہائی اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے, اللہ تعالیٰ کے غصے اور غیظ و غضب کا ریزن بن سکتی ہے, اور یہ کمپلیٹ سبمیشن کے عین منافی ہے, اپوزٹ ہے. تو پھر یہ ہمارا دعویٰ کہ ہم بھی اللہ کے مطیع و فرمانبردار ہیں, اللہ کے اطاعت گزار ہیں, یہ دعویٰ انتہائی جھوٹا ہے, کیونکہ ہم نے دعوے اس اطاعت کے باؤنڈری کو بہت محدود کر دیا ہے, ٹھیک ہے. میں پھر یہ کہہ رہا ہوں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ لوگ جو اس طرح کا کام کرتے ہیں وہ کمپلیٹلی بے دین ہے, نہیں, ان کے جذبات ہیں اچھے. آپ دیکھیں ہمارے یہاں جو روایتی مسلم گھرانے ہیں ان کے جذبات اچھے ہیں, وہ اللہ اس کے رسول کی تعظیم کرتے ہیں, وہ قرآن کی تعظیم کرتے ہیں, ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہے کہ ان کے دل میں جذبات اچھے نہیں ہیں,
لیکن ترجیحات غلط ہیں، اور انہوں نے اس مسئلے کو نہیں سمجھا، اس بات کو نہیں سمجھا کہ اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت صرف عبادت تک محدود نہیں ہے، معاملات میں بھی ہے، گھریلو لین دین میں بھی ہے، باہری لین دین میں بھی ہے، انٹرنیشنل افیئرس میں بھی ہے، ہر معاملے کے اندر، ٹھیک ہے، حکومت کے قیام میں بھی ہے، ٹھیک ہے، سزاؤں کے نفاذ میں بھی ہے، ہر معاملے کے اندر جب جس میں بھی اللہ کا قانون موجود ہے۔ اب جس میں قانون موجود نہیں ہے اس میں آپ بالکل آزاد ہیں، جیسے مثال کے طور پہ آپ نے کوئی لیبوریٹری اسٹیبلش کی، اب اس میں آپ ایکسپیریمنٹ کریں گے تو اس کے تعلق سے قرآن و سنت میں کوئی ہدایت موجود نہیں ہے کہ اس طرح سے ایکسپیریمنٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں ظاہر ہے کہ آپ اپنے طور پہ تحقیق کریں، علم حاصل کریں، جس طرح سے ایکسپیریمنٹ کرنا چاہیں کریں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کی کپڑے کا آپ پروڈکشن کرنا چاہتے ہیں یا کچھ اور گڈس ہیں، ٹریڈس ہیں، ان چیزوں کا پروڈکشن کرنا چاہتے ہیں، تو دیز آر کالڈ سائنس آف اکنامکس۔ تو سائنس آف اکنامکس کے بارے میں اسلام میں کوئی کہہ لیجیے کہ گائیڈ لائن نہیں ہے کہ کس طرح آپ، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنی عقل دی ہے کہ ان چیزوں میں وہ خود سے تحقیق کر کے سمجھ کے سوچ کے وہ آگے بڑھ سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن حرام و حلال کا تعین اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا ہے۔ ان چیزوں کو اگر آپ دھیان رکھتے ہیں تو باقی امور میں آپ آزاد ہیں، ٹھیک ہے، آپ اپنے حساب سے ٹریفک لاز بنائیں، آپ اپنے حساب سے ہاسپٹل کے لاز بنائیں، آپ اپنے حساب سے جو بہت سارے اور بھی لاز ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے آزادی دی، لیکن جن معاملات میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نازل کر دیا اس میں پھر تعویلات کرنا، اس میں پھر اپنی من مرضی چلانا، اور دوسری چیزوں میں اپنی اپنی دینداری جو ہے وہ مزید بڑھا کے دکھانا، یہ در حقیقت اپنے دل کو اطمینان دلانے کے لیے ہے، ورنہ حقیقتاً اللہ کو وہ اطاعت مطلوب ہے جو سب سے پہلے اس نے فرض کی ہے، اور وہ اطاعت مطلوب ہے جو سب سے پہلے اس نے حرام کی ہے، ٹھیک ہے، یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ اس معاملے میں صحابہ کرام بہت ممتاز تھے، اور پوری سیرت میں ریکرنٹ تھیم آپ یہ دیکھیں گے، مختلف مقامات پہ یہ دیکھیں گے کہ کس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک حکم پہ صحابہ نے عین اس وقت جو ہے اپنی پوری کی پوری زندگی تبدیل فرما دی۔ ایک ایک حکم ہوا ہے اور اتنے بڑے بڑے فیصلے لے لیے جن کا تصور ہم کہانیاں سن کے خوب انجوائے تو کر سکتے ہیں، سبحان اللہ اور ماشاء اللہ تو کہہ سکتے ہیں، دل ہمارے جو ہے وہ ایمان کے جذبے سے بھر تو سکتے ہیں، لیکن ہماری عملی زندگی میں وہ چیزیں نہیں آتی ہیں، بالکل نہیں آتی، کیونکہ جب عمل کی بات آتی ہے تو انسان پھر اپنے حساب سے تعویلات کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ لیک آف کمپلیٹ سبمیشن ہے جو صحابہ کے اندر اتنا زیادہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی خاص تعریف کی ہے قرآن کے اندر مختلف مقامات پہ، اور یہ السابقون الاولون کی بھی تعریف اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کی ہے، یہ ٹرم جو ہے قرآن سے اٹھایا گیا ہے، تو یہ کمپلیٹ سبمیشن کا معاملہ ہے۔ ایک ایگزامپل لے لیجیے، شراب کو اللہ تعالیٰ نے جب حرام کیا تو پورے مدینے کی گلیوں میں تمام اصحاب رسول نے اپنے اپنے شراب جو ہے بہا دی، حالانکہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ عرب کے نزدیک شراب کتنی محبوب چیز تھی۔ ہمارے لیے یہ کہنا بہت آسان ہے کہ ہمارے سامنے بھی شراب کا حکم آئے گا تو ہم بھی بہا دیں گے، نہیں، ہم تو بہا دیں گے کیونکہ ہم اس کے عادی ہی نہیں ہیں۔ عرب کی مشرکانہ سوسائٹی اس بات کی عادی تھی، اور جو لوگ شراب پیتے ہیں ان کو شراب سے انتہائی محبت ہوتی ہے، وہ طرح طرح سے، یعنی عرب کی آپ پوئٹریز دیکھیں جو اسلام سے پہلے کی، اس میں شراب کی تعریف پہ جو ہے قصیدے اتنے پڑھے گئے ہیں، اور عرب کی خصوصیت تھی کہ وہ جس چیز سے محبت کرتا تھا اس پہ خوب پوئٹری لکھتا تھا، خوب پوئٹری لکھتا تھا۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ جاہلی پوئٹریز جو ہیں اس میں شراب کا بہت ذکر آتا ہے اور بہت تعریفیں، اور لمبی لمبی، یعنی کہہ لیجیے کہ ایسے ایسے قصیدے اور ایسی ایسی امیجنیشن کہ ہم اور آپ تصور بھی نہ کر پائیں، ٹھیک ہے، ایک شراب کی جو ہے وہ جام ہے اس کے اتنے مختلف انداز میں اس کی تعریف کی گئی، تو اس سے پتہ چلتا ہے کتنی زیادہ محبت تھی، کتنی زیادہ شدت تھی ان چیزوں کو لے کے، اور پھر ایک حکم آیا ہے پوری مدینے کی گلیوں میں شراب بہہ رہی، تو یہ کمپلیٹ سبمیشن کی ایک ایگزامپل ہے، اور اس کے بہت سارے ایگزامپلس دیکھنے کو ملیں گے جو ہمارے یہاں لیک کرتے ہیں۔ اور ہم کیسے ثابت کریں گے کہ ہم بھی کمپلیٹ سبمیشن کرتے ہیں؟ اگر ہم کسی حرام تجارت میں ابھی انوالوڈ ہیں تو اسی وقت یہ ارادہ کریں کہ اب جو ہے یہ تجارت میں حرام کام میں بالکل نہیں کروں گا، اور آپ یقین جانیں کہ اگر آپ اس ارادے کو پختہ کر لیں گے پھر اللہ تعالیٰ بھی راستہ نکالے گا، تھوڑی سی آزمائش ضرور ہوگی، لیکن ایک بار آپ اس آزمائش کو گزار لیں تو پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے راستہ نکالتا ہے، اور یہ تجربے کی بات ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا وعدہ بھی کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اس کا وعدہ بھی کیا ہے، لیکن اس کے لیے پہلا فیز جو ہے وہ آزمائش کا آپ کو گزارنا پڑے گا، اور اس سے پہلے اس فیز کے گزارنے سے پہلے عزم پختہ کرنا پڑے گا کہ ہمارے تجارت میں جو حرام ایلیمنٹ ہے اس کو دور کر دیں گے، سود کا کہیں اگر انوالومنٹ ہے تو بالکل اس کو کٹ آف کر دیں گے، کہیں ہم رشوت لینا دینا کر رہے ہیں تو اس کو کٹ آف کر دیں گے، کہیں ہم نے جو ہے اپنے گھر والوں میں وراثت کی تقسیم کا قانون جو ہے اگر ہم نے نہیں نافذ کیا تو اس کو نافذ کریں گے، کسی کی زمین ہم نے ہڑپ رکھی ہے تعویل کر کے، بہانہ کر کے اور پیپر کے ذریعے اس کو پھنسا کے اور قوانین کا استعمال کر کے، تو اس کو واپس کریں گے۔ یہ ارادے اگر آپ پختہ کرتے ہیں تو گویا آپ اس بات کی شہادت دے رہے ہیں اللہ کے سامنے کہ اے اللہ میں اپنے نقصان کو گوارا کر رہا ہوں، تیری نافرمانی کو گوارا نہیں کر رہا، اور حقیقت یہ کہ نقصان نہیں ہے، نقصان اس طرح سے نہیں ہے کہ آپ اس چھوٹے سے نقصان کو قبول کر کے
جہنم کی آگ سے بچ رہے ہیں، تو یہ بہت بڑا فائدہ ہے، اور جنت میں اعلیٰ مقام تک پہنچیں گے، یہ بہت بڑا فائدہ ہے۔ اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ وعدہ بھی کیا ہے کہ دنیا کے اندر تم اگر طریقے سے صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ اللہ کے احکامات پہ عمل کرو گے تو اللہ نقصان نہیں ہونے دے گا، لیکن یہ اس شرط کے ساتھ ہے کہ ایک فیز آزمائش کا ضرور آئے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ کمپلیٹ سبمیشن جو ہے صحابہ کی خصوصیت میں سے ایک اہم خاصیت تھی، اور میں نے اس کو اس لیے تھوڑی تفصیل سے بیان کیا تاکہ یہ بات آپ کے لیے ریلیونٹ ہو جائے، کیونکہ ہم جب سیرت پڑھ رہے ہیں تو ایسے اس طرح پڑھنا نہیں چاہیے کہ بس ایک کہانی قصہ سن رہے ہیں، نہیں، بلکہ جن چیزوں پہ اللہ رب العالمین نے صحابہ کی تعریف کی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کی تحسین فرمائی، وہ چیزیں ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ ہمارے زمانے میں کیسے ریلیونٹ ہے اور کیسے ہم ان پہ عمل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ چلیے، دوسری خاصیت جو صحابہ کرام کی تھی وہ یقین کی تھی۔ یقین جو تھا نا سابقون الاولون کا، یہ بہت پختہ تھا، یہ انتہائی پختہ تھا، اور یقین جانیے کہ دین کے اندر اس یقین سے زیادہ اہم کوئی عمل نہیں، یعنی کوئی بھی عمل یقین کے لیول تک نہیں پہنچ سکتا، ہر عمل یقین کے بعد آتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ نے بہت سے بارہا علماء سے سنا ہوگا کہ عقیدہ جو ہے سب سے اہم چیز ہے، یعنی سب سے پہلی چیز دین کے اندر اہم کیا ہے؟ عقیدہ، اور عملوں میں سب سے اہم کیا ہے؟ نماز، ٹھیک ہے؟ تو عقیدہ دین کے اندر جو ہے یقین کی پختگی جو ہے وہ یعنی سب سے افضل ترین اور سب سے اہم ترین عمل جو ہے نماز، اس سے بھی زیادہ اہم ہے، یعنی اگر انسان کی یقین میں کھوٹ ہو تو پھر اس کے تمام اعمال جو ہیں وہ کسی بھی چیز کی اس کی کوئی حیثیت نہیں، اور اس کا یقین اگر پختہ ہو تو کم اعمال بھی ہوں، کم کا مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ حرام کاری کرتے رہیں اور فرض سے جو ہے وہ اپنے آپ کو دور رکھیں، نہیں، اس کی بات نہیں کر رہا، لیکن ایسے اوور آل اعمال اگر کم بھی ہوں تو بھی انسان کا جنت میں جانے کی پاسبلٹی بہت ہائی ہوتی ہے، جیسا کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صحیح توحید کے عقیدے کے ساتھ کم اعمال جنت میں لے جانے والا ہے، اور غلط توحید کے ساتھ بہت کثیر اعمال بھی انسان کو جہنم میں لے جانے والا ہے۔ اسی طرح امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں کہ اہل سنت جو ہیں، اہل سنت سے مراد وہ لوگ جو سنت میں مضبوطی کے ساتھ قائم ہیں، دین کی جو اصل ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، اس پہ پختگی کے ساتھ قائم ہیں، اگر وہ گنہگار بھی ہیں تو بھی اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو منور کر دے گا۔ گنہگار سے مراد میں یہ نہ سمجھیں کہ آپ جان بوجھ کے گناہ کر رہے ہیں، بلکہ ان سے گناہ وقتاً فوقتاً ہو بھی جائیں، لیکن وہ مضبوطی سے سنت اور اس کے عقیدے پر قائم ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو منور کر دیتا ہے۔ اور اہل البدع جو ہیں، یعنی بدعت پہ جو لوگ قائم ہیں، جن کے عقیدے فاسد ہیں، جن کے اعمال میں طرح طرح کی بدعات و خرافات ہیں، غیر اسلامی رسوم و رواج ہیں، دین کے نام پہ بہت ایسی اعمال ہیں جن کا دین میں کوئی تصور ہی نہیں ہے، تو ان حضرات کے بہت زیادہ اعمال کے باوجود ان کی قبریں تاریک ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، امام احمد بن حنبل کہہ رہے ہیں، تو ٹھیک ہے، تو اپنی جگہ یہ بات بہت مستند اور بہت اعلیٰ ہے۔ تو یقین کی بڑی اہمیت ہے نا، اور یقین جو ہے انسان کی پوری زندگی کے اورینٹیشن کو چینج کرتا ہے۔ میں نے ایک جگہ بڑی اچھی مثال پڑھی تھی، میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ یقین کیسے انسان کے ڈسکورس کو، انسان کے عمل کو چینج کرتا ہے۔ جس چیز کا انسان کو یقین ہوتا ہے نا، اس کے حساب سے اپنی زندگی کو ڈھالتا ہے۔ میں چھوٹا سا اگزامپل دے رہا ہوں، ایک شیر کا مجسمہ بنا ہو، شیر کا ایک آئیڈل بنا ہو، ٹھیک ہے، بہت بڑا آئیڈل ہو، بہت اونچا لمبا چوڑی شیر کی جو ہے پرتیما مورتی بنی ہو، تو انسان کو معلوم ہے کہ یہ بے جان چیز ہے، تو چھوٹا سے چھوٹا بچہ بھی جو ہے نا اتنے بڑے آئیڈل سے نہیں ڈرے گا، اتنے بڑے شیر کی مجسمے سے بالکل نہیں ڈرے گا، اس کے پاس جا کے کھیلے گا، اچھلے گا، کودے گا، کیوں؟ کیونکہ اس کو یقین ہے کہ یہ ڈیڈ ہے، تو اس کے بڑے شیپ سے، اس کی خوفناک جسامت سے جو ہے کسی کو ڈر نہیں لگے گا۔ لیکن اگر چھوٹا بھی شیر ہے نا، اور وہ زندہ ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ زندہ ہے، تو بہادر سے بہادر آدمی بھی اس کے پاس جانے کی ہمت نہیں کرے گا، بے وجہ نہیں جائے گا اس کے پاس۔ تو پتہ یہ چلا کہ صرف یقین کی تبدیلی سے انسان کا رسپانس جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ اگر یقین پختہ نہیں ہے تو بڑی سے بڑی چیز جو ہے اس کو ہلا نہیں سکتی، ٹھیک ہے؟ اور یقین اگر پختہ ہو، جیسا کہ میں نے اگزامپل کے ذریعے بتایا کہ شیر، اگر آپ کو یقین ہو کہ یہ شیر زندہ ہے اور چل پھر رہا ہے، تو اگر وہ سائز میں چھوٹا بھی ہوگا تو آپ اس کے پاس نہیں جائیں گے، ہے نا؟ اور اگر شیر مردہ ہے، آپ کو معلوم ہے، تو بڑے سے بڑا شیر کیوں نہ ہو، اس کے پاس کھیلنے کودنے میں آپ کو کوئی حرج محسوس نہیں ہوگا، آپ اپنے بچے کو بھی وہاں پہ کھیلنے کے لیے اجازت دے دیں گے۔
تو یقین جو ہے نا انسان کے اعمال کے رخ کو طے کرتا ہے. اگر یقین پختہ ہوگا کہ ہم کو واقعی اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے جواب دینا ہے، قبر کے اندر مجھے تنہا ہی ڈالا جائے گا، کوئی میرے بال بچہ میرے ساتھ نہیں آئے گا، کوئی میرا پیسہ میرے ساتھ نہیں آئے گا، کوئی جو ہم نے بڑی بڑی ڈگریز حاصل کی ہیں وہ ساتھ میں نہیں آئیں گی، جو عزت میں نے سوسائٹی کے اندر کمائی ہے وہ ساتھ نہیں آئے گی، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے جو میں نے اعمال کیے ہیں وہ ساتھ نہیں آئیں گے، لوگوں کے پریشر میں آ کے جو میں نے بدعات اور خرافات اپنی زندگی میں لائے ہیں وہ میرے ساتھ نہیں آئیں گے، رشتہ داروں کی بے وجہ خوشی، میں پھر یہ کہہ رہا ہوں بے وجہ خوشی، اگر آپ اچھے اعمال کے ذریعے ان کو خوش کر سکتے ہیں تو الگ بات، رشتہ داروں کی بے وجہ خوشی کے لیے جو میں نے اللہ کی ناخوشی. جی، تو یقین کے سلسلے میں بات ہو رہی تھی. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ جب یہ یقین پختہ ہوگا نا تو انسان کی ترجیحات تبدیل ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، اور یقین پختہ نہیں ہوتا تو ترجیحات وہی رہ جاتی ہیں کہ پھر دوسروں کی رضا ہے نا، دوسروں کی خوشنودی، پھر انسان کا اپنا فائدہ، اور دین سب سے آخر میں آتا ہے. حالانکہ بظاہر انسان خود کو کنونس کر کے رکھتا ہے کہ نہیں میں دین پہ یقین رکھتا ہوں، اور یقین ہوتا بھی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا دین پہ یقین نہیں ہوتا، ہوتا ہے، لیکن وہ یقین اس طرح سے پختہ نہیں ہوتا جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، جس کے نتیجے میں سب سے اخیر میں ہو جاتا ہے یہ معاملہ. صحابہ کرام اس معاملے میں ممتاز اس لیے تھے کہ ان کے نزدیک سب سے پہلی حقیقت، سب سے بڑی حقیقت وہ یہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے، حشر میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے تنہا جواب دینا ہے، قبر میں تنہا ڈالا جائے گا، قبر کا حساب کتاب تنہا ہوگا. ٹھیک ہے، اعمال ہی وہ چیز ہے جو بچائے گی. جب انسان کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو سب سے زیادہ اس کو افسوس اسی بات کا ہوتا ہے کہ پوری زندگی اس نے کوشش کی، پوری زندگی اس نے تگ و دو کی، اور ساری تگ و دو اس وقت اس سے چھوٹنے والی ہوتی ہے. ہر چیز جو اس نے کمائی ہوتی ہے، ہر چیز جو اس نے بنایا ہوتا ہے وہ اس وقت اس کے کام نہیں آتا. اور جو دائمی زندگی ہے جس کو کبھی ختم ہی نہیں ہونا ہے، جس کے بینیفٹس بہت زیادہ ہیں، چھوٹے چھوٹے اعمال کے اتنے بینیفٹ ہیں، اتنے بینیفٹ ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آپ پڑھیں، یعنی ذکر جو سب سے آسان ترین عبادتوں میں سے ایک ہے، ان میں چھوٹے چھوٹے ذکر کی اتنے فضائل ہیں اور اتنی ثواب ہے اور اتنا اس پہ اجر ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جنت میں دے گا کہ انسان اس وقت حیرت زدہ رہے گا اور بہت افسوس کرے گا کیوں نہیں میں نے وقت اپنا جو ہے آسان اعمال میں ہی کم سے کم لگا لیتا. بھاری جو اعمال ہیں، قربانی جو درکار کرتے ہیں، وہ تو پھر بھی یعنی کچھ حد تک مشکل ہوتے ہیں. آسان اعمال بھی انسان کے درجات کو، انسان کے ثواب کو، انسان کے اجر و ثواب کو بہت بڑھا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ یقین کی پختگی ہے جو انسان کو اس راہ پہ موڑتی ہے، اس راہ پہ لگاتی ہے. اس معاملے میں صحابہ کرام کو بہت امتیاز حاصل تھا کہ ان کا آخرت کا یقین جو تھا، جنت و جہنم کا یقین جو تھا، قبر کے منازل کا جو یقین تھا، موت کی حقیقت کا جو یقین تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق پہ ہونے کا جو یقین تھا، وہ اتنا پختہ تھا کہ پھر اس کے بعد یہ اپنی تعویلات، یہ اپنے ذہن کی من گھڑت باتیں، یہ اپنے ذہن سے جو انسان اپنا بچاؤ اور ڈیفنس کرتا ہے، یہ ساری چیزیں بہت پیچھے جا کے پڑ گئی تھیں. اور واقعہ بھی یہی ہے. دیکھیے میں آپ کو ایک چھوٹا سا اگزامپل دیتا ہوں. اگر آپ کو کوئی ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ تم معاذ اللہ، اللہ نہ کرے، کسی کو کہہ دے کہ تمہیں دل کی بیماری ہو گئی ہے، ہارٹ کا پرابلم ہو گیا ہے، اور تم مطلب اگر یہ چیز نہیں کھاتے ہو یا یہ دوا نہیں کھاتے ہو یا یہ نہیں کرتے ہو تو تمہاری 1 ہفتے میں موت ہو جائے گی اور بہت پینفل موت ہوگی. تو ظاہر ہے پھر آپ کے سامنے جب وہ چیز لائی جائے گی، مثال کے طور پہ ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ تم ریڈ میٹ نہ کھاؤ، ٹھیک ہے، ورنہ ریڈ میٹ میں چونکہ بہت ساری چیزیں کولیسٹرول وغیرہ بڑھ جاتے ہیں اور بہت ساری چیزیں اور ہوتی ہیں، تو جس کے ذریعے سے تمہاری بیماری میں مزید اضافہ ہو جائے گا اور 1 ہفتے کے اندر تمہاری موت ہو جائے گی. اگر ڈاکٹر نے یہ آپ کو الٹیمیٹم دے دیا تو ریڈ میٹ چھوڑ دیجیے، آپ چکن بھی نہیں کھائیں گے، چکن چھوڑیے آپ انڈا بھی نہیں کھائیں گے، ہے نا. کیوں؟ کیونکہ آپ کو یقین اتنا پختہ ہے اس بات کا، اور اس یقین میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ ڈاکٹر تحقیق کر کے علم کے بنا پہ کہہ رہا ہے، لیکن وہ یقین اتنا پختہ ہے آپ کو اس کی بات کا کہ آپ اپنی موت سے ڈرتے ہیں. ظاہر ہے یہ فطری بات ہے، انسان نہیں چاہتا کہ پینفل ڈیتھ آئے، کوئی نہیں چاہتا کہ پینفل ڈیتھ آئے. تو یقین پختہ ہوگا تو آپ ایک اسٹیپ زیادہ پریکاشن لیں گے، لیکن جس چیز میں یقین پختہ نہیں ہوگا اس میں آپ میکسیمم گنجائش دیکھنے کی کوشش کریں گے. جیسے جو بیماریاں سیویئر نہیں ہوتی ہے نا، یعنی مثال کے طور پر ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ اگر آئس کریم کھا لو گے تو سردی زکام ہو جائے گا. تو سردی زکام کوئی سیویئر بیماری ہے نہیں. کوئی آدمی آئس کریم کا بہت شوقین ہوگا تو بہانے کر کے آئس کریم کھا لے گا کہ نہیں ارے ہو بھی جائے گا تو کیا جا رہا ہے، ارے اس آئس کریم سے نہیں ہوگا، اسے تھوڑا سا میں ٹھنڈک کو کم کر کے کھا لوں گا، نہیں ہوگا سردی زکام. اس طرح سے انسان تعویل کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کو معلوم ہے ایک پہلی چیز کہ سردی زکام جو ہے وہ ہو بھی جائے تو کیا ہو جائے گا، دوسری چیز وہ تعویل اس لیے کر رہا ہے کہ سردی زکام کا خوف ہی اس کے دل میں نہیں. تو یہ ساری چیزیں یقین کے ارد گرد گھوم رہی ہیں اگر آپ اس کو اپنی دنیاوی زندگی سے کمپیئر کر کے بھی دیکھیں تو.
تو پتہ یہ چلا کہ یقین کی بڑی اہمیت ہے انسان کی زندگی کے اورینٹیشن کو طے کرنے میں، اور اس معاملے میں صحابہ کرام یعنی ان کا جو اولین دستہ تھا، جو یہ بیچز تھے، انیشیل بیچز السابقون الاولون، یہ بہت ممتاز تھے، بہت اعلیٰ مقام تھا ان کا. ٹھیک ہے. تیسری خاصیت کیا تھی؟ وہ تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی. اب چونکہ بات کافی آگے بڑھ چکی ہے اور میں جلدی جلدی ریپ اپ کرنا چاہوں گا ان چیزوں کو، تو میں آگے بڑھتا ہوں. تیسری خاصیت یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کی وجہ سے صحابہ کرام پہ ایک بہت زبردست تاثیر ہوتی تھی جو کسی غیر صحابی پہ نہیں ہو سکتی. اسی وجہ سے ہمارا اس بات پہ اجماع ہے، پوری امت کا اس بات پہ اجماع ہے کہ پوری امت میں افضل ترین انسان جو ہیں، وہ افضل ترین انسانوں کا دستہ جو ہے وہ صحابہ کرام ہے. اور کتنے ہی بڑے ولی اللہ کیوں نہ ہوں، اولیاء اللہ کا کتنا ہی بڑی جماعت کیوں نہ ہو، صحابہ کرام کے ادنا سے ادنا صحابی سے افضل نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے. بعد میں ائمہ میں سے اور ائمہ مجتہدین میں سے اور جو بہت نیک لوگ گزرے ہیں، امت کے بہترین خلیفہ جو گزرے ہیں صحابہ کرام کے بعد، وہ بھی ادنا سے ادنا صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا. یہ اہل سنت والجماعت کا مجموعی عقیدہ ہے. ٹھیک ہے. اور اس عقیدے کے دلائل ہیں بہت سے اپنی جگہ، لیکن اس کی سب سے بنیادی وجہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے نتیجے میں ان کے قلوب پہ جو ایمان کے اثرات مرتب ہوئے، وہ کسی دوسرے غیر صحابی پہ نہیں ہو سکتے. یعنی جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نہیں پائی، وہ ولایت میں کتنے ہی اونچے مقام پہ کیوں نہ پہنچ جائے، یقین اور اعمال میں کتنے ہی اونچے مقام پہ کیوں نہ پہنچ جائے، وہ ادنا سے ادنا صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. اس سے کمتر ہی رہے گا. اسی وجہ سے ایک چھوٹا سا میں آپ کو اسٹیٹمنٹ بتا دیتا ہوں. عبداللہ ابن مبارک بہت بڑے امام ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد بھی ہیں اور ان کے ساتھی بھی ہیں. ٹھیک ہے. اور بہت جید ائمہ میں سے گزرے ہیں. ٹھیک ہے. ان سے پوچھا گیا کہ حضرت معاویہ افضل ہیں رضی اللہ عنہ یا عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں. عمر بن عبدالعزیز غیر صحابی میں امت میں سب سے افضل ترین اشخاص میں سے ایک ہیں. غیر صحابی میں بہت زبردست خلیفہ تھے. جو حضرات آپ میں سے تاریخ سے واقف ہیں، وہ عمر بن عبدالعزیز کے فضائل سے واقف بھی ہیں. اور عمر بن عبدالعزیز کے تعلق سے بعض ائمہ نے یہ بھی بتایا کہ احادیث میں بشارت آئی ہے ان کے بارے میں. اور حضرت معاویہ جو ہیں لیٹر صحابیز میں سے ہیں، جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا، جو سابقون الاولون میں سے نہیں ہیں. یعنی یوں کہہ سکتے ہیں ایک طرح سے کہ جو پہلا اور دوسرا اور انیشیل دستے ہیں مہاجرین و انصار کے، ان میں سے نہیں ہے معاویہ رضی اللہ عنہ. اس کے باوجود پوچھا گیا، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز غیر صحابی میں بہت اونچا مقام رکھتے ہیں، امت کے اندر سب سے پہلے مجدد ہیں. اور امت کے اس بات پہ، ان کی امامت پہ، ان کی حق پہ ہونے پہ، ان کی بزرگی اور ولایت پہ امت کا اجماع ہے. ٹھیک ہے. تو پوچھا گیا ان سے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ افضل ہیں یا عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں. پوچھنے والے کا مقصد یہ پوچھنا تھا کہ صحابہ میں سے جو صحابہ کی درجہ بندی میں جو نیچے طبقے کے صحابہ ہیں، وہ افضل ہیں یا غیر صحابی میں سب سے اعلیٰ مقام پہ فائز امام اور خلیفہ وہ افضل ہیں. تو عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جو گرد کا وہ کण، یعنی مٹی کا وہ گرد کا وہ حصہ جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی ناک میں داخل ہوا ہوگا، اس وقت جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوں گے، تو گرد کا وہ ٹکڑا بھی عمر بن عبدالعزیز کی پوری زندگی کے اعمال سے افضل ہے. اب سمجھیے اس بات کو. یہ ائمہ کا فہم ہے جو وہ بیان کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر دی ڈسٹ دیٹ has settled into the nostrils of Muawiyah radiallahu anhu is superior than the amal of Umar bin Abdul Aziz in his whole lifespan. ٹھیک ہے. اس سے پتہ یہ چلا ہے کہ صحابہ کرام کی فضیلت جو ہے، ادنے سے ادنے صحابہ کی فضیلت غیر صحابی کے اوپر ہے. ٹھیک ہے. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی اور رفاقت سے انسان کے دل پہ ایمان اس طرح بیٹھ جاتا تھا کہ پھر وہ غیر صحابی کبھی بھی اس مقام پہ نہیں پہنچ سکتا. ٹھیک ہے. تو یہ السابقون الاولون کی خاصیت میں سے ایک ہے، اور یہ یعنی تمام صحابہ کی خاصیت میں سے ایک. السابقون الاولون کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے غالباً یہ سورۃ توبہ کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم. کہ سابقون
اور اولون جو ہیں مہاجرین میں سے، یعنی ان حضرات میں سے جنہوں نے ہجرت کی، ہجرت کا ذکر آگے آ جائے گا، والانصار، اور مدینہ کے اوریجنل باشندے، یعنی مدینہ اور مکہ کے جو سابقون الاولون ہیں صحابہ کرام میں سے، والذین اتبعہم، اور وہ لوگ بھی جو جنہوں نے ان صحابہ کی ہو بہو اتباع کی، بے احسان، احسن طریقے سے، بہتر طریقے سے ان کی اتباع کی، اس سے مراد ائمہ اہل سنت ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں سے راضی ہو چکا ہے اور یہ حضرات بھی اللہ سے راضی ہو چکے ہیں، وعد لہم جنات تجری، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک ایسی جنت تیار کی ہے، تجری تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، خالدین فیہا، جس جنت میں وہ ہمیشہ دائمن رہیں گے، ابدن ہمیشہ رہیں گے، ذالک الفوز العظیم، یہ بہت عظیم ترین کامیابی ہے۔ تو یہ ان اصحاب رسول کی فضیلت کا بیان قرآن میں ہے، سورۃ توبہ کی آیت ہے، اور ان سابقون الاولون کی اتباع کرنے والے بعد کے لوگوں کی فضائل کا ذکر ہے۔ چند اور فضائل جو قرآن کی آیات سے ان صحابہ کے ثابت ہیں وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِيِّ، کہ اے نبی اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کا پابند بنائیے۔ یہ کس کو حکم دیا جا رہا ہے؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے صحابہ کرام کے بارے میں۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اے نبی اپنے نفس کو صبر پہ آمادہ کیجئے، صبر کیجئے، ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنے پہ اپنے آپ کو راضی رکھیے جن کی کوالٹی کیا ہے، الذین یدعون ربہم بالغداوۃ والعشی، یہ وہ حضرات ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے رہتے ہیں، یریدون وجہہ، جو اپنے رب کی، یہاں پہ اصل میں جو لٹرل ٹرانسلیٹ میں کروں گا اس کو تو وہ صحیح معنی کنوے نہیں ہو پائے گا، تو میں مفہوم کے اعتبار سے اپنی زبان میں ہم ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں اس کو، یریدون وجہہ، جو اللہ کی رضا جوئی کا ارادہ رکھتے ہیں۔ صحابہ کرام کی خصوصیت میں سے ایک اہم خاصیت کیا ہے؟ سب سے پہلی خاصیت کیا ہے کہ وہ الذین یدعون ربہم بالغداوۃ والعشی، وہ صبح و شام اپنے رب کو یاد کرتے رہتے ہیں، پکارتے رہتے ہیں، اور وجہ کیا ہوتی ہے اس پکارنے کی، اس ذکر کی، یریدون وجہہ، اللہ کے چہرے کو چاہتے ہیں وہ، یعنی گویا اللہ کی مرضی کو چاہتے ہیں، اللہ کی توجہ کو چاہتے ہیں۔ ولا تعدو عیناک عنہم، آپ کی دونوں آنکھیں ان حضرات سے پھر کے کسی اور کی طرف نہ جائیں، تریدو زینت الحیات الدنیا، کسی ایسے شخص کی طرف آپ کی نگاہیں نہ جائیں جو زینت، دنیاوی زینت کا طالب ہے، دنیا کے اندر جو ہے دنیا کمانے کے لیے یا دنیا کی مصلحت کے تحت جو ہے اس کے سارے اعمال ہوتے ہیں۔ اے نبی آپ ان اصحاب رسول کو چھوڑ کے ان کی طرف کبھی بھی نگاہ نہ پھیریں۔ ولا تطع من اغفلنا قلبہ، اور آپ اے نبی ان کی ہرگز اطاعت نہ کریں جس کے قلب کو، جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے، عن ذکرنا، اپنی یاد سے غافل کر رکھا ہے۔ واتبع ہواہ وکان امرہ فروتا، اور جو اپنی خواہشات کا اتباع کرتا ہے، وہ امرہ فروتا، یہاں پہ چند کوالٹیز ایسی بتائی گئی ہیں صحابہ کی حضور کے واسطے سے، یعنی حضور کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ ایسے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھنے کا اپنے آپ کو پابند بنائیں جن کی کوالٹی کیا کیا ہے کہ وہ اپنے رب کو صبح شام پکارتے ہیں۔ تو کانسٹینٹ ریممبرنس، یعنی اللہ کا مسلسل ہر وقت جو ہے ہم وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہنا، یہ صحابہ کرام کی السابقون الاولون کی سب سے بڑی خصوصیت تھی۔ اور اس سے مراد صرف یہ نہیں کہ وہ جو ذکر کے کلمات ہوتے ہیں ان کو بس ریپیٹ کر لیا جائے، اگرچہ وہ ریپیٹ بغیر سمجھے بھی کیا جائے تو اس کا بھی اجر و ثواب ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو ذکر کا اصل فائدہ ہے وہ تو تب حاصل ہے جب اللہ تعالیٰ کا جب ذکر انسان کر رہا ہے تو قلب بھی اس کا اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو، اس کے دل میں اللہ کی عظمت اور بڑائی کا احساس جو ہے اس کے دل کو گھیرے ہوئے ہو، اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور اللہ تعالیٰ کی انعامات کو وہ محسوس کر رہا ہو، اور اس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جس کا ذکر یہاں کیا گیا، یدعون ربہم بالغداوۃ والعشی، یہ وہ حضرات ہیں جو صبح شام اپنے رب کو پکارتے رہتے ہیں، یریدون وجہہ، جو اپنے رب کی رضا جوئی چاہتے ہیں، ان کا کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی سنسیئرٹی کی شہادت قرآن میں دے دی سورہ کہف کے اندر۔ اب اس کے بعد بھی کوئی شخص اگر صحابہ پہ طعن و تشنیع کرتا ہے تو گویا وہ قرآن کے نص قطعی کا منکر ہے، وہ قرآن کی صریح دلائل کی مخالفت کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ واضح الفاظ میں ان صحابہ کی عظمت اور ان صحابہ کی خصوصیات اور ان صحابہ کی سنسیئرٹی کا ذکر کر رہا ہے، یریدون وجہہ، اے نبی یہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اے نبی یہ اللہ کی مرضی کے طلبگار ہیں، اے نبی یہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے طلبگار ہیں۔ تو اس سے پتہ یہ چلا
کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کے اخلاص کی گواہی دے رہا ہے تو چونکہ وہ دل کے حال سے واقف ہے تو یہ بات بالکل واضح اور نص قطعی سے ثابت ہو گئی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور خصوصاً سابقون و اولون جو ہیں، ان حضرات کا دین کے لیے کوشش کرنا فقط اللہ کی رضا جوئی کے لیے تھا. وَلَا تَعْدُوا عَيْنَاكَ عَنْهُمْ. اب یہ بات اپنے نبی کو اللہ کہہ رہا ہے کہ اے نبی، آپ کی نگاہیں ان لوگوں سے پھر کے، ان صحابہ سے پھر کے کسی ایسے شخص کی طرف نہ ہو جائیں جو دنیاوی زندگی کا طالب ہو. ٹھیک ہے، تو یہاں ایک چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کی گئی، ایک چیز، اور اس سے منع کرنے کا مقصود یہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ نہیں ہے مقصد، بلکہ اس کے ذریعے امت کو تعلیم دینا ہے کہ صحابہ کرام کے منہج کو چھوڑ کے، صحابہ کے مجموعی عمل کو چھوڑ کے، صحابہ کے مجموعی فہم کو چھوڑ کے، صحابہ کے مجموعی طور طریقے کو چھوڑ کے، جو چیزیں بظاہر تمہیں خوشنما محسوس ہو رہی ہیں، بہت خوبصورت محسوس ہو رہی ہیں جن لوگوں کی باتیں، ان کے پیچھے، یا دنیا میں جن کا اعلیٰ مقام ہے، جنہوں نے دنیا کے اندر بہت اونچی اونچی زینت اختیار کی ہوئی ہے، جو دنیا کے اندر اونچی اونچی مسندوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کے اقوال و افعال کو چھوڑ کے ان کی طرف تم متوجہ نہ ہو جانا. ولا تطیع، اور ایک اور چیز سے منع کیا گیا، ولا تطیع من اغفلنا قلبہ، اور ہرگز اس کی اطاعت نہ کرنا جس کے قلب کو، جس کو میں نے اپنی یاد سے غافل کر رکھا ہے. ٹھیک ہے، وَاتَّبَعُوا هَوَاهُ، اور جو اپنی خواہشات کا اتباع کرنے والا ہو. یہاں پہ دو چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا. ایک کہ کسی ایسی کی طرف، ہم کسی ایسی جماعت کو، کسی ایسی گروپ آف پیپل کو، کسی ایسے طبقے آف سوسائٹی کو ہم اپنا آئیڈیل نہیں بنا سکتے جو دنیاوی زینت کے پیچھے پڑا ہو اور اپنی خواہشات کا متبع ہو. تو خواہشات کا اتباع کرنے سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ جو دین میں اپنی عقلی دلائل، اپنی عقلی ترجیحات، اپنی عقلی وضع کیے ہوئے دلائل کو استعمال کریں اور کتاب و سنت کی اصل نص کو پیچھے کر دیں، اور صرف اپنی آسانی کے لیے، اپنی مرضی سے، اپنی فائدے کے لیے، دنیاوی غرض کے لیے جو ہے آیات قرآنی کا مطلب چینج کریں، اس کی تعویلات کریں، احادیث کو اگنور کریں. ایسے لوگ ابھی بہت بڑی تعداد میں دنیا کے اندر موجود ہیں. ٹھیک ہے، تو ایسی لوگوں کی اتباع سے منع کیا گیا ہے، اور ان کی اتباع کو چھوڑ کے صحابہ کرام کی اتباع اور صحابہ کرام کی طرف ایز اے آئیڈیل ہمیں دیکھنے کی توجہ کرنے کی تلقین کی گئی. اور اس معاملے پہ وصبر نفسک، اپنے نفس کو اس معاملے پہ ابھارنا ہے، اپنے نفس کو اس معاملے پہ ثابت قدم رکھنا ہے، اپنے نفس کو اس معاملے پہ صبر کے ساتھ قائم رکھنا ہے. ان بات کی ہدایات جو ہیں ان آیتوں کے اندر کی گئی ہے. تو اب چونکہ اب وقت نہیں رہ گیا ہے، تیسری وحی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی تھی اس کا ایکسپلینیشن کا، تو میں یہیں پہ انشاءاللہ اپنی بات کو کلوز کر دوں گا. میں سمجھتا ہوں کہ تھرڈ وحی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو نازل ہوئی، سورہ مزمل کی ابتدائی آیات ہیں، وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ٹرن پہ آپ کو پڑھ کے سنائیں گے، اس کو سمجھانے کی کوشش کریں گے. اور اس کو سمجھنے کے بعد ہم پہلی تین وحی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی ہے ان کی کمپیریٹیو اسٹڈی کریں گے، اور ان سے جو مجموعی نتائج نکلتے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ ابھی تک تین وحی کا ذکر ہم نے کر دیا ہوگا نیکسٹ ٹرن پہ. تو انشاءاللہ یہیں پہ میں اپنی بات کو کلوز کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی ہم نے پڑھا اس کو درجہ قبولیت عطا فرمائے، اور کہنے سے زیادہ جو ہے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خود بھی آپ لوگ جڑیں اور بھی اپنے ساتھیوں کو اس پروگرام سے جوڑیں. وآخر الدعوانا وان الحمد للہ رب العالمین.